صاحبان ایمان میں ایک فرق نظر آتا ہے. اس سے بھی واضح فرق ہمیں اس جنگ میں نظر آتا ہے جسے قرآن نے احزاب کہا اور ہم اور آپ جنگ خندق کے نام سے پکارتے ہیں. خندق میں عمرو بن عبدود وہ خندق پھیلان کے اس طرف آیا. جو ہی اس طرف آیا، دیکھیے میں خندق نہیں پڑھنے لگا لیکن میں اپنے موضوع کے مطابق چند جملے خندق کے بارے میں کہنے لگا ہوں. عمرو بن عبدود جب خندق پھیلان کے اس طرف آیا، اس نے کیا کیا آپ جانتے ہیں، مجالس میں سنتے ہیں، علماء و ذاکرین بیان کرتے ہیں. اس نے پیغمبر کے خیمے کے سامنے آ کے ایک گستاخی کی. اپنا نیزہ پیغمبر کے خیمے کے سامنے گاڑا، گاڑ کے کہا اے پیغمبر اگر کوئی ہے تو اسے بھیجو، میں جنت دینے آیا ہوں. یہ جملہ بھی وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو مر جائے گا وہ شہید ہوگا، شہید جنت میں جائے گا. اب یہ آیا کہنے لگا دیکھو مسلمانوں میں جنت دینے آیا ہوں. جو ہی اس نے یہ گستاخی کی، پیغمبر نے ایک جملہ کہا من لحاظ الکلب، کون ہے جو اس کتے کے سامنے آئے، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں آئے. یہاں علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں لیکن میں کچھ اضافے کے ساتھ پڑھتا ہوں. پڑھا جاتا ہے پیغمبر اخلاق کے پیکر ہیں، اسے کتا کیوں کہا؟ توجہ فرمائیں گے. پیغمبر جو اخلاق کا پیکر بن کے آیا، اسے کتا کیوں کہا؟ دو کام کیے تھے اس نے کہ پیغمبر نے اسے کتا کہا. دو کام کیے تھے. پہلا کام دروازہ پیغمبر پہ آ کے گستاخی کی تھی، توجہ فرمائیں گے. اور دوسرا کام اس نے جنت کا مذاق اڑایا تھا، دین کے احکام کا مذاق اڑایا تھا. یہ دو کام کیے. پیغمبر نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کو روکے. اب پیغمبر نے جب اپنے صحابہ کو یہ کہا کہ کون ہے جو اس کتے کو روکے، اس کے مقابلے میں آئے، پیغمبر نے ایک اور جملہ بھی کہا جو تاریخ میں لکھا ہے. فرمایا ازمنو لہ الجنہ، آج میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. یعنی آج جو بھی عمرو بن عبدود کے مقابلے میں جائے، آج میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. دیکھیے شاید بہت سے جانا چاہتے تھے لیکن نہیں اٹھے. کیوں نہیں اٹھے؟ توجہ فرمائیں گے کیوں نہیں اٹھے؟ پیغمبر کے اس جملے کی وجہ سے. شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کیونکہ پیغمبر نے کیا کہا آج جو بھی مقابلے میں جائے ازمنو لہ الجنہ، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اب شاید کچھ جانا بھی چاہتے تھے لیکن یہ سوچ کے چپ کر گئے. جب پیغمبر جنت کی باتیں کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ جو گیا واپس پلٹ کے نہ آ سکے. کچھ جانا چاہتے تھے لیکن پیغمبر کا جملہ ہی ایسا تھا ازمن لہ الجنہ، آج میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. سوچا جب پیغمبر جنت کی ضمانت لے رہے ہیں تو یقیناً کچھ تو گڑبڑ ہوگی. آج جو گیا پھر پلٹ کے واپس نہیں آیا. تاریخ نے میں بتایا پیغمبر نے پوچھا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. سارے اس طرح سے خاموش کأنہم علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ اگر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے. چونکہ پرندوں کو اڑانا نہیں چاہتے لہذا بالکل خاموش. ایک علی اٹھا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں. اب یہاں پہ تاریخی واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنی خطابت نہیں دکھاؤں گا. تاریخ نے ہمیں یہ بتایا جو ہی علی ابن ابی طالب عمرو بن عبدود کے مقابلے میں گئے. اب علی گئے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں گئے، پیدل گئے. اور تاریخ کی ضمانت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ جنگ ہے جس میں علی عمرو بن عبدود کے مقابلے میں پیدل گئے، گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں گئے. اچھا یا رسول اللہ اگر علی کو بھیجنا ہے گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجیں. شاید نبی کا جواب آئے کہ آج مجھے ایک اہم اعلان کرنا ہے. مجھے فرمائیں گے میرا ساتھ دیجیے گا اگر میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. آج مجھے ایک اہم اعلان کرنا ہے. وہ اعلان کیا؟ ادھر علی گئے، کائنات کے نبی کی زبان حرکت میں آئی. فرمایا مسلمانوں دیکھو آج کون جا رہا ہے. برز الایمان کلو، برز الایمان کلو الی الکفر کلے یا الی الشرک کلے، دونوں روایات موجود ہیں. آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کی طرف جا رہا ہے یا کل کے کل شرک کی طرف جا رہا ہے. علی کیا بنا؟ کل ایمان.
چونکہ پیغمبر کو یہ اعلان کرنا تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ صرف علی کو بھیجا، گھوڑے کو ساتھ نہیں بھیجا۔ بھئی شاید اس لیے کہ اگر میں یہ اعلان کروں شاید کسی کے ذہن میں یہ بھی آ جائے کہ پیغمبر کا اشارہ گھوڑے کی طرف بھی تھا، اور یہ مذاق نہیں تھا، یہ مذاق نہیں تھا۔ کسی نے خطیب آل محمد سے پوچھا جناب وہ جو جنگ میں فرار کر گئے تھے وہ بھاگے کیوں تھے؟ کہنے لگا نہیں بھاگے، نہیں بھاگے۔ کہتے نہیں، تاریخ ہمارے سامنے ہے، بلکہ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں کہ کچھ بھاگ گئے تھے۔ کہتے جناب وہ نہیں بھاگے تھے، اصل میں وہ گھوڑوں پہ بیٹھے تھے، گھوڑے ڈر کے بھاگے تھے، ان کا کیا قصور ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ دیکھیں بیچارے گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑے ڈر کے بھاگے، اب ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ شاید یہی وجہ تھی آج پیغمبر علی کو تنہا بھیج رہے ہیں۔ فرض الایمان کلو الی الکفر کلے، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ علی کیا بنا؟ کل ایمان۔ توجہ فرمائیں گے، علی کیا بنا؟ کل ایمان۔ یہاں پہ میں اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں، علی کیا بنا؟ کل ایمان۔ تو یہیں پہ پتا چل رہا ہے کہ دیکھو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ دائرہ اسلام میں آ گیا۔ جس نے کل ایمان کا دامن تھام لیا وہ صاحب ایمان۔ بن عبدود کے مقابلے میں ایک جملہ کہہ دوں، جو علی عامر بن عبدود کے سامنے پہنچے، علی سامنے پہنچے، یہ خلافت کا جملہ نہیں، میں تعریف تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ علی عامر بن عبدود کے مقابلے میں گئے، جو ہی پہنچے عامر بن عبدود نے ایک مرتبہ علی کو دیکھا، کہا علی تم آئے ہو، جاؤ تم چلے جاؤ، اسے بھیجو۔ اب یہ عربی کا جملہ پڑھنا جو تاریخ میں موجود ہے، من ہوا اسن منکا، اسے بھیجو جو عمر میں تم سے بڑا ہو۔ ایک جملہ آپ کی مودتوں کی نظر کر دوں، وہاں پہ میرا ایمان ہے کچھ بڑے تھے اور ان بڑوں نے عمر بن عبدود کا یہ جملہ بھی یقیناً سنا تھا، لیکن چونکہ عمر بن عبدود سامنے تھا لہذا اپنے بڑے ہونے کو بھی بھول گئے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اسے بھیج، من ہوا اسن منکا، جو تم میں عمر سے بڑا ہو، تم سے عمر میں بڑا ہو، اسے بھیج۔ سارے خاموش، ایک علی گئے، مقابلہ کیا، کائنات کے نبی نے فرمایا ایک ضرب ماری، ایک ضربت ماری، فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ باری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ رسول کیا اعلان کر رہے ہیں؟ علی کیا بنا؟ کلے ایمان۔ ایک جملہ آپ کی مودتوں کی نظر کر دوں اور آخری آدمی تک کی توجہ چاہتا ہوں، علی کلے ایمان بنا۔ اب اس کائنات میں ہے کیا؟ باپ ایمان ہے، باپ کلے ایمان ہے، اور بیٹا کلے دین ہے۔ بھئی یہ کائنات میں ایسا گھرانہ ہے، باپ کلے ایمان ہے، بیٹا کلے دین ہے۔ اور مسلمانان عالم اگر علی و حسین کا بغض اپنانا ہے تو سوچ کے اپنانا، اس لیے کہ اگر باپ کو چھوڑا تو بے ایمان بنا